آگے اب وہ فرماتے ہیں وہ حاجی خواہ ہندوستان کا ہو، خواہ وہ ترک کا ہو، خواہ وہ عرب کا ہو، ہونا حاجی چاہیے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ہونا کیا چاہیے؟ حاجی۔ حاجی چاہیے۔ اب مثلاً آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو جس آدمی نے حج کیا ہی نہیں اس کو ساتھ رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ بولو۔ نہیں، حج کے مسائل تو ایسے ہیں جنہوں نے حج کیا ان کو بھی یاد نہیں رہتے۔ بے شک، سمجھ آئی آپ کو؟ بے وہاں شک۔ جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اب حج کرنے کے لیے فرمایا تمہیں ساتھ کی ضرورت ہے، کس کی؟ جس نے حج کیا ہوا ہے۔ اب آگے فرمایا جب تمہیں حاجی کی ضرورت ہے اپنا حج کرنے کے لیے، اس سے جو بات میں سمجھ رہا ہوں، ایک بات جو یہاں ذکر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ناقص کو ہمیشہ کامل بننے کے لیے کسی کامل کی صحبت کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بے شک بے شک۔ جس نے حج نہیں کیا اس کو حج کرنا ہے؟ نہ، تو حج کس چیز سے ہوتا ہے حافظ صاحب؟ حج ہوتا ہے یہ جاننے سے فرائض کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں جن سے حج مکروہ ہوتا ہے، وہ کون سی چیزیں جس سے حج فاسد ہو جاتا ہے، وہ کون سی چیزیں جس سے دم لازم آتا ہے، وہ کون سی چیزیں جس میں بکرا اور دمبا دے کے جان چھوٹ جاتی ہے، وہ کون سی چیزیں جس میں پوری گائے یا اونٹ ذبح کرنا پڑتا ہے، اور وہ کون سے اعمال و افعال جس سے جو مرضی ذبح کرو ہر بات نہیں بنتی۔ ان چیزوں کے جاننے سے حج ہوتا ہے اور وہاں پہنچنے سے حج ہوتا ہے۔ لیکن رومی صاحب فرماتے ہیں صرف اس سے بھی نہیں ہوتا، کوئی حاجی بھی نال ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا صرف قرآن بغل میں لے کے جانے سے آدمی کو ہدایت نہیں ملتی، جو قرآن کا علم بھی رکھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے ایسے کامل کی صحبت بھی چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ بولو وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے، تو حج بھی ایک سفر ہے۔ بے شک بولنے نہیں ہو۔ بے شک۔ میں سفر سے آیا ہوں 2 مہینے کے بعد، لگا سر آپ لوگ گئے ہوئے تھے تو میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، ایسے تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ۔ سبحان اللہ، آج ایک سفر ہے کہ نہیں؟ بولو سر۔ بے شک، سفر ہے جی۔ آج ایک سفر ہے۔ تو رومی صاحب نے اشارہ دے دیا اگر اس سفر کے لیے بھی کوئی ہم سفر چاہیے تو آخرت کے سفر کے لیے بھی تو کوئی ہم سفر چاہیے۔ یہ سفر مشکل ہے یا وہ سفر مشکل ہے؟ وہ مشکل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ بغیر قائد کے، بغیر راہبر کے، بغیر استاد کے، بغیر معلم کے، بغیر اللہ کے ولی کے آپ منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے۔ اگر یہ چیز ممکن ہوتی تو اللہ صرف کتاب اتارتا، لیکن کتاب کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی پیدا فرمایا۔ اے محبوب کتاب ہم آپ کو دیں گے اور آپ کے ذریعے سے آپ کے غلاموں کو عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اب رومی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تو حج کا ارادہ کرتا ہے مرد حجی، رومی صاحب نے فرمایا مرد حجی ہم رہے حاجی طلب، خواہ ہندو خواہ ترکو یا عرب۔ فرمایا کہ بس تو اگر حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو تجھے کسی حاجی کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اب یہ نہ دیکھنا کہ حاجی کون سا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو، بس تجھے جو فائدہ دینے والی چیز ہے وہ اس کی رنگت اور اس کا علاقہ نہیں ہے بلکہ اس کا حاجی ہونا ہے، اور حاجی ہونا اس کے اندر معنویت ہے۔ تو پتہ چلا ہم صورت کو نہیں دیکھتے، ہم معنی کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات سمجھائی کہ نہیں آپ؟ بے شک بے تو شک۔ حاجی کسے کہتے ہیں؟ اگر میں کہوں ہندوستان کا حاجی، پھر کہوں میں ترکستان کا حاجی، پھر میں کہوں انگلستان کا حاجی، پھر میں کہوں عربستان کا حاجی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولو سب حاجی ہیں۔ اس عرب، ترک، انگلستان، پاکستان لگانے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بولو نہیں، فرق کب پڑتا ہے؟ جب حاجی ساتھ لگائیں۔ اور یہ کون ہے جو چلنے والا ہے؟ کون ہے؟ یہ حاجی نہیں ہے، یہ حج کا ارادہ کرنے والا ہے۔ تو
تو اس کو علاقے والے کی نہیں ضرورت، نہ زبان والے کی ضرورت ہے، اسے ضرورت ہے رہنما کی، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے وہ فارسی ہو، چاہے وہ برطانوی ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، جو بھی حاجی کے ساتھ جائے گا اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔